پوری دنیا میں ہمیں موت سے ڈرایا ہے، موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، موت سے ڈرو۔ دنیا نے کہا موت مطلب لوگوں کا چھڑ جانا، موت مطلب تنہائی، موت مطلب ڈر، موت مطلب وحشت۔ موت سے ڈرے وہ کہ جو قبر میں لاوارث ہو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ موت مطلب لوگوں کا چھوٹنا نہیں ہے۔ دنیا نے ایکسپلین کیا موت مطلب پریشانی، موت مطلب زحمت، موت مطلب ڈر۔ یاد رکھیے گا موت اگر زحمت ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو موت نہ دیتا۔ اگر موت زحمت ہوتی تو کائنات کا سید و سردار نبی جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا تو کوئی اپنے محبوب کو زحمت دیتا؟ اگر موت زحمت ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو موت نہ دیتا۔ موت زحمت ہوتی تو 1,24,000 انبیاء کو موت نہ۔ موت زحمت نہیں، موت رحمت ہے۔ بس مسئلہ ہے کہ موت گناہگاروں کے لیے رحمت ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ موت گناہگاروں کے لیے رحمت ہے، نبی کے پیروکاروں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا موت قرآن مجید کی آیت پڑھو، قرآن کہتا ہے تمنا بالموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ آخر جمعہ میں بھی تو سنے گا قرآن کہہ رہا سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن نے ایکسپلین کر دیا کہ اگر معاشرے میں دیکھنا ہو کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو موت کا تذکرہ کر دینا۔ چہرہ کھل جائے تو سچا ہے، بگڑ جائے تو جھوٹا ہے۔ ہم نے کہا تذکرہ کیسے کریں موت کا؟ کہ جب موت کی مجلس ہونے لگے، جو مجلس میں چلا ہے سمجھنا سچا ہے، جو موت کے ڈر سے مجلس میں نہ آئے سمجھ جانا جھوٹا ہے۔
کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم سچے ہو کہ موت کی علامت سچوں کی کیا ہے کہ موت کی میں نے کربلا کی بات کی مذہب بدل دوں گا کوئی یہ بتائے کہ 6 مہینے کا عسکر بھی موت سے ڈرا ہو ڈرا نہیں وہ تو مسکرایا ہے ڈر میں رویا جاتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں نے اس مرحلے کو محسوس کیے گا جہاں موت سے ڈر ہو وہاں رویا جاتا ہے جہاں موت کی تمنا ہو وہاں مسکرایا جاتا ہے اصغر نے مسکرا کے بتایا میں موت سے ڈرا نہیں لشکر یزید نے رو کے بتایا ہمیں موت سے ڈر لگتا کیا کہنے کیا کہنے موت ہے صاحب اب آگے میں ایک مرحلے بتایا بہت تیزی کے ساتھ تو موت زحمت نہیں موت دنیا والوں نے ہمیں سمجھایا موت مطلب اندھیری کوٹری سناٹا کوئی پوچھنے والا نہیں تاریخ قبر اس میں رہنا ہے تو میں یہاں تو میری بات اور تو مجھے سمجھ گیا پرانے مقامات ہے یہ بتائیے کہ لائٹ چلی جائے اور کمرے میں ایک دم اندھیرا اور کسی چھوٹے بچے سے کہیں بیٹا جاؤ اس کمرے سے حکا لے کر تو بچہ جاتے ہوئے ڈرے گا کیونکہ بہت اندھیرا تاریکی ہے جاتے ہوئے ڈرے گا لیکن اس بچے کو پتا ہو کہ اس تاریکی میں میرے کایا ہے میرا بھائی ہے کوئی وہاں پہ موجود ہے اس تاریکی میں اب بچے سے کہیں بیٹا حکا لے کر آؤ تو وہ جاتے ہوئے ڈرے گا نہیں کیوں نہیں ڈرے گا اسے پتا ہے کہ وہاں کوئی اپنا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے وہ ڈرے گا کیوں اسے پتا ہے کہ کوئی میرا اپنا ہے قبر کے اندھیرے سے وہ ڈرے جس کا کوئی اپنا نہ ہو کیا کہنے کیا کہنے ہمیں تو یقین ہے کہ قبر میں مولا علی آئیں گے نا صلوات علی محمد اچھا موت مذہب نہیں دیکھتی موت ہندو کو بھی آنی ہے سکھ کو بھی آنی ہے یہودی کو بھی آنی ہے مسلمان کو بھی آنی ہے شیعہ کو بھی آنی ہے سنی کو بھی آنی ہے بندی کو بھی آنی ہے بریلوی کو بھی آنی ہے اہل حدیث کو بھی کوئی ایسا ملے گا جو موت کا انکار کرے جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے بے شک سب کو موت آنا چاہے کوئی بچے گا نہیں موت سے بہت بڑا اپنے آپ کو تو اللہ سمجھتا مگر میرے ضرور بہت بڑا طاقتور سمجھتا لیکن میں جو بات کرنا چاہتا میں آپ کے سامنے اسلامی لاجک کے اعتبار سے کوئی تفرقہ کوئی اختلاف نہیں ہے سارے کتبہات یہ معتبر اس معاملے پر اتحاد رکھتے میں بات کرتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ آدمی مر گئے مجلس ہو رہی ہے مجلس ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں مر گئے اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہم تو کیا ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں گھوم رہے ہیں ہم زندہ ہیں اور وہ جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا وہ مردہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے یا کچھ مرحلہ ہوا ہے میں نے آیت پڑھی اللہ جی خلق الموت والحیات میں یبلوکم ایکم احسن عملا وہ اللہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے کہ تمہیں بہترین اور بڑا کون ہے سورہ ملک کی آیت ہے اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا بعد میں حیات کا تذکرہ کیا جب تو ہوتا یہ کہ آدمی پیدا پہلے ہوتا ہے مرتا بعد اور اللہ کیا کہہ رہا میں نے موت کو پیدا کیا اور پھر حیات کو پیدا کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت سنجیدگی سے ایک مجلس ہے سارے سوال کے اور یہ مرحلہ سے آنے کے بعد کہتا ہے مولا بل مراد من الموت والحیات فی الآیات اس آیت میں موت اور حیات سے مراد کیا کسے موت کہتے ہیں کسے حیات کہتے ہیں مولا نے فرمایا کیا بہتر ہے کہ میں آیت کی تفسیر آیت سے کروں اس نے کہا مولا کتنا بہتر ہوگا کہ قرآن سامنے کی تلاوت قرآن مجید کرے
مولانا فرمایا اپنے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ اللہ جس نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا اور مردہ زمین کو زندہ کیا. اس نے کہا مولانا ہم نے یہ آیت تو پڑھی. ایک اعلان سنیے. جس کا میٹر ٹوٹا ہوا ہو یا پھکارا ہو وہ اپنی شکایت کر سکتا کیا کہا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا. جمع کرتے ہیں فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یا پھکارا پھر اس نے کیا کیا مردہ زمین کو اس سے وہ جا کے شکایت زندہ کرتے کیا. ہیں. جب اس نے کہا مولا یہ آیت پڑھی ہے کہ اسی میں سارے معاملات. وہ کہتا مولا اور واضح ہے اور آپ کسان آپ کو اس نے کہا مولا واضح ہے کہ جو بتا زمین مردہ کب ہے زندہ کب ہے. اس نے کہا مولا زمین جب تک بنجر ہے مردہ جیسے ہی وہ کسان کو فائدہ دینے لگے وہ کیا ہے زندہ. کہ بنجر زمین کی اللہ نے آسمان سے رحمت نازل کی وہ زرخیز ہو گئی اور کسان کو فائدہ دینے لگی وہ کیا ہو گئی زندہ. اس نے کہا مولا اور واضح کریں. آپ تو واضح کر دیا سمجھ. جب تک زمین کسان کو فائدہ نہیں دے رہی تھی مردہ تھی کیا جیسے کہنے ہی کیا کسان کو کہنے فائدہ دینے لگی زندہ ہو گئی. کیا کہنے. مولا نے کہا فلسفہ موت و حیات یہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ زندہ وہ زندہ. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. جو لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے وہ مردہ. کیا کہنے کیا کہنے. جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ زندہ. بے شک. جو فائدہ نہ پہنچائے یہ مولوی ورود کی خطابت نہیں یہ قرآن کی آیت ہے. جب تک زمین بنجر ہے کسان کو فائدہ نہ دے کیا ہے جیسے ہی فائدہ دینے لگے کیا ہے طے ہو گیا. جو فائدہ دے وہ زندہ جو فائدہ نہ دے جس سے فائدہ پہنچے وہ زندہ جس سے فائدہ نہ پہنچے بہت بڑا دولت مند ہے غریبوں کی مدد کرے تو زندہ. بھائی غریبوں کی مدد کرے تو زندہ نہ کرے تو مردہ. بہت بڑا عالم ہے قوم کی جہالت دور کرے تو زندہ کیا کہنے کیا کہنے ہیں. نہ کرے تو مردہ. بہت سوچ والا ہے کمزور کی مدد کرے تو زندہ زندہ باد زندہ نہ باد. کرے تو اب مردہ قبرستان میں مت تلاشو. کیا کہنے کیا کہنے ہیں. کیا کہنے. بھائی بہت بڑا پیسے والا ہے قوم کی غربت دور کرے نہ کرے. میرا دلیل بات نہیں کر رہا. دولت خدیجہ کے پاس بھی تھی قارون کے پاس بھی تھی. قارون زندہ رہ کے بھی مردہ تھا خدیجہ کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ. سبحان اللہ. محسوس کر رہے ہیں آپ لطف لیجئے گا. جو فائدہ پہنچائے جو فائدہ نہ پہنچائے بہت بڑا دولت مند ہے قوم کی غربت دور کرے تو زندہ نہ کرے. دلیل دولت جناب خدیجہ کے پاس بھی تھی اور قارون کے پاس بھی تھی. بہت بڑا عالم ہے قوم کی جہالت دور کرے تو زندہ نہ کرے. ڈگریاں امریکہ کے پاس بھی ہے ایران کے پاس بھی ہے خمینی مر کے بھی زندہ ہے. کیا کہنے کیا کہنے ہیں. بہت بڑا طاقتور ہے اپنوں کی مدد کرے کمزوروں کی مدد کرے تو نہ کرے کمزوروں کی. طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لو. کیا کہنے کیا کہنے ہیں. پاور ہونے کا مطلب پیسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو برباد کر دو. کمزور رشتہ داروں کو آباد کرو گے تو زندہ ہو برباد کرو گے تو مردہ. کیا کہنے کیا کہنے.
زندہ باد سبحان اللہ. ایک عجب لہجے میں بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اب میان کیا بنا؟ جو فائدہ پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے. از اعتبار قرآن ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ مر گیا، مر گیا، مر گیا، مردہ مردہ. جیسے ہی کسی مرد مومن اور مومنہ کی آنکھ میں موت کی خبر سنی، آپ نے فوراً کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہتے ہیں یہ قرآن کی ایک آیت ہے، پڑھا آپ نے، ثواب آپ کو ملے گا. سبب کون ہے؟ مردہ. سبب کون ہے؟ فائدہ ہمارا. کیا کہنے. سبب کون ہے؟ مرنے والا. اور جو فائدہ پہنچا ہے وہ زندہ ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. دیکھیے فائدہ پیسے کا نہیں. غریب کی مدد کریں گے تو کیا ملے گا بدلے میں؟ ثواب. کمزور کی مدد کریں گے تو کیا ملے گا؟ جہاد قوم کی مدد کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو فائدہ کس کا ہے نا؟ ہم نے آیت پڑھی، سبب کون ہے؟ مرنے والا. پڑھی ہم نے، ثواب ہمیں ملا. اور قرآن کہہ رہا جس کی وجہ سے فائدہ ہو وہ زندہ ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ فائدہ ہمارا سبب. اب موت کی خبر سنی ہے، روایات کہتی ہے کہ جیسے ہی کسی مرد مومن اور مومنہ کے موت کی خبر سنی، اپنے گھر سے اس کے گھر تم چلے ہو دلاسا دینے کے لیے، پرسا دینے کے لیے. گھر سے چلے ہر قدم میں 70 نیکی کسے ملے گی؟ ہمیں. سبب کون ہے؟ کیا کہنے. سبب کون ہے؟ جو فائدہ پہنچائے. پہلا فائدہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب. دوسرے ہر قدم پہ 70 نے کیا کاملے کی جہاں موت کی خبر سنی ہے وہاں دوسرے کے لیے جا رہے ہیں. اب اگر کوئی غیبت کے لیے جائے، کیا کہنے. اب جو غیبت کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہا، ثواب تو نہیں ملے گا، عذاب ملے گا. اب مجھے بتاؤ میں اسے مردہ کہوں یا تمہیں مردہ کہوں. کیا کہنے. بھائی مردہ کون ہے؟ یہ جو گناہ کروا رہا ہے وہ ہے یا جو ثواب دے رہا ہے؟ سبحان اللہ. پہلا فائدہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب. دوسرے ہر قدم پہ 70 نے کیا کسے ملے گی؟ ہمیں. سبب کون ہے؟ اب پہنچے مرنے والے کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا. رسول مقبول کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں جتنے بار تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی تمہیں نیکیاں دے گا، اتنے گناہ معاف کرے گا. کس کے کرے گا؟ ہمارے. سبب کون ہے؟ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے نا؟ آخری وقت جو فائدہ پہنچائے وہ زندہ، جو فائدہ نہ پہنچائے ہر قدم پہ 70 نے کیا ہمیں ملے گی. سبب کون ہے؟ مرنے والا. مرتے ہی ہم نے کرنا استرجا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت ہے، پڑھا ہم نے، ثواب ہمیں ملے گا. سبب کون ہے؟ مرنے والے کے بچے کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا، جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی. گناہ معاف کس کے ہوں گے؟ ہمارے. سبب کون ہے؟ مرنے والا. اب سنیے گا، مرنے والے نے جیسے ہی موت کی خبر پھیلی، جتنے رشتے دار اٹھے ہوئے تھے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اٹھے تھے، چاچا اٹھے تھے، ماموں اٹھے تھے، خالو اٹھے تھے، سمجھانا اٹھا تھا. مرتے ہی اس نے رشتوں کو جوڑا، مرتے ہی رشتے داروں کو ملا دیا. اب مجھے بتاؤ جو رشتوں کو جوڑ دے وہ زندہ ہے یا جو قوم کو لڑا دے؟ کیا کہنے. واہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ بتائیے جو رشتہ داروں کو ملا دے وہ زندہ ہے یا جو لڑا دے؟ بھتیجے سے لڑا دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، ماموں کو ماموں سے لڑا دے. یہ کون ہے؟ یہ جو لڑائے گا وہ کیا ہے؟ مرنے والے نے اب تک ہمیں کیا دیا؟
فائدہ جو فائدہ پہنچائے. کیا فائدے؟ ایک آیت کا سوال ہر قدم مسطر نے کیا. تیسرے سر پہ ہاتھ پھیرا جتنے مال آئے اتنے نیکیاں اپنے گناہ معاف ہوں گے. چوتھے بکھرے ہوئے رشتوں کو ملا دیا. اب شریعت نے آواز دی تم میں کون ہے جو اس مردے کو غسل دے؟ وہی دیں گے جو ہر بار دیتے. ہمیں تو آتا ہی نہیں. جائیداد کا بنٹوارا تو آتا ہے. شریعت نے آواز دی تم میں کون ہے جو اس مردے کو غسل دے؟ چند آدمیاں سماج میں کہیں وہی دیں گے. اس کے علاوہ کوئی تیار ہی نہیں ہے. لوگ ڈر رہے ہیں کہیں چھو دے تو کیا ہوگا. حالات یہی ہیں. کون ہے جو غسل دے؟ اچھا اس سے پہلے کہ ایک مرلہ پڑھ دیتا ہوں. عجیب سا مرلہ. جیسے جس بستر پہ روح نکلی اس بستر کو اٹھایا. غریب کو دے دو, چادر غریب کو دے دو, کپڑے غریب کو دے دو. میں نے کہا انگوٹھی کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ. اس میں چاندی ہے یہ نہیں جائے گی ہے نا. عورتیں مر گئی تو ان کے کانوں میں سونے کے منڈے کانی وہ نہیں جائیں گے. جب چادر میں مردہ گھس سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کیا دماغ میں خرافات آیا صاحب ہے نا. کیسے مثال کے لوگ. اب کیا ہوا کون ہے جو تم نے غسل دے؟ یہ روایات کے ضامن ہوں تو تم اہل سنت و شیعہ کہاں جائیے آپ کے. کہیں بادشاہ کو نہلانے کا ثواب نہیں ہے. یہ گاؤں کے بہت بڑے زمیندار میں نہلایا جائے ثواب ملے گا کہیں نہیں. لاکھ بڑے بادشاہ اپنے گھر کے ہیں نہائیں گے خود ہی یا نوکر رکھے. پیسہ مل سکتا ہے ثواب نہیں. لیکن جیسے صحیح ہم اسے مردہ کہہ رہے ہیں. شریعت نے آواز دی تمہیں کون ہے جو اسے غسل دے؟ اب جو غسل دے نے سنا کیا روایت ہے. مولا فرماتے ہیں جو کسی مرد مومن و مومنہ کا غسل دے میت کے جسم سے مس ہونے والے ہر قطرے کے عوض اللہ 100 نیکیاں دیتا ہے. اللہ اکبر. اسے ملتی ہے. سبب کون ہے؟ دین گزرا ہماری آب صدر سے, آب کافور سے, آب خالص سے ہے. جتنے مذہب کے لوگ جب مر جاتے ہیں نا تو اس میں صابن بیسن لے کر آؤ میل بدن میں نہ رہے. بہت صاف کیا جاتا ہے. کیا مردے کے جسم پر میل نہ رہے گا. کیوں نہ رہے؟ کہ اللہ کی بات میں جا رہا ہے. میں نے کہا جو قوم میلا جسم نہیں چاہتی کہ اللہ کے پاس بندہ لے کر جائے, اگر کسی کا دل ہی میلا ہوگا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. میلا بدن نہ جاؤ, میلا دل ہو تو. شریعت نے آواز دی غسل دینے والوں سے سنو. جب غسل دینا تو ہاتھ آرام سے چلانا, سختی سے نہیں. کیوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسے تکلیف ہو. تکلیف زندوں کو ہوتی ہے. کیا کہنے کیا کہنے. تکلیف زندوں کو ہوتی ہے مردوں کو نہیں. غسل دینے والے سے ایک بات اور کہی سنو. اگر مردے کے جسم میں کوئی عیب ہے تو خبردار کسی سے بیان مت کرنا. خبردار کبھی بیان مت کرنا. کیوں؟ تم اس کے عیب یہاں چھپاؤ, ہم تمہارے عیب وہاں چھپائیں. موضوع بہتر رکھیے گا جس سے فائدہ ہو, جس سے فائدہ نہ ہو. مرنے والے نے اب تک فائدہ دیا یا نقصان؟ فائدے کو بہت تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں. میرے پاس کے وقت نہیں, یہ جمعہ کا وقت ہو جائے گا. غسل دے دیا ہے, اب کفن کا انتظام ہو. اب مرنے والا خدا نخواستہ اس لائق نہ ہو کہیں کوئی مسلمان کہ اس کو کفن دینے میں پریشانی ہو رہی ہے, پیسہ نہ ہو. شریعت نے آواز دی کہ تم سری طور پر چھپا کر اس کی کفن میں امداد کرو. نبی فرماتے ہیں تم اس کی کفن میں یہاں مدد کرو گے, روز حشر ہم تمہیں وہ لباس عطا کریں گے جو محشر والے دیکھتے رہیں گے. کیا کہنے. لیکن مدد کیسے ہونی چاہیے؟ سری مطلب چھپا کر. کیا کر کے؟ میرے اللہ اس قوم کو دکھانے کی بیماری بہت ہے.
سے. یہ تو پنکھے کو بھی نہیں چھوڑتی, وہ تو پنکھیاں تین میں ہیں. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ, ورنہ الٹ پلٹ کے اسلام میں کیا کیا کہنے. یہ تو جو راشن بانٹتے لاک ڈاؤن میں اللہ کے لیے دینا اور تھا, نام کے لیے دینا اور تھا. غیرت مند بھوکا تو مر سکتا ہے, اپنی غربت کا سودا نہیں کر سکتا. دکھا کے دینے کا شوق بہت ہے, حتیٰ کہ نام چھپوا کے دینے کا شوق ہے. تو حشر کے دن پتہ کیا ہوگا, جب قول اللہ نے ہمیں اتنا بانٹا تھا, اس کا چاہیے آواز بلند آئے کہ جس کو دکھانے کے لیے دیا تھا اس پہ ہی آج ملے. کیا کہنے کیا کہنے. بھائی وہ تو خود ہی اس کے لانے پڑے ہوئے, وہ کہاں سے مل گئی. کفن, اب کفن میں پیراہن لنگی چادر, یہ واجب کفن ہے ہماری فکر میں. پیراہن لنگی چادر مرد ہو یا عورت اس کے لیے واجب ہے. مرد کے لیے مانا مستحب, عورت کے لیے مکنا مستحب. کفن میں مکنا دینا کیا ہے, کس کے لیے, عورت کے لیے. اگر مجھ جیسا مولوی مولانا مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے دماغ میں, اب میرے چھوٹے بھائی اور محسوس کیجیے گا موجود ہے, تو جب کفن دیا جائے اور اگر کفن کاٹنے والا مجھ جیسا مولوی ہو اور کوئی مکنا نہ کاٹے تو فوراً بیٹے اور چلا رہے ہیں مولانا ہم اتنے بھی غریب نہیں ہیں, ہم اتنے بھی غریب نہیں ہیں کہ اپنے مرنے والی مرحومہ کو مکنا نہ دے سکے. میں نے کہا بھیا یہ مکنا مستحب ہے, طے ہو گیا نا, جو مستحب مکنا نہ دے وہ تو غریب ہے, تو جو زندگی میں واجب چادر نہ دے. مکنا مستحب ہے, مرنے کے بعد تو گناہ نہیں, لیکن زندگی میں ایک بے دین لڑکے سے ہو, لڑکی کے گھر میں پردہ, لڑکے کے گھر میں نمائش. آج کل مسلمانوں بڑا چلن چلا, مسلمان عورتوں کو اتنا بھی شرم نہیں آتا کہ سڑک پہ کھڑی ہو کر کھا رہی ہوتی اور نقاب میں ہوتی. کم سے کم اس کا تو خیال رکھ لو کہ تم کس امت کی ماننے والی ہو. حیا ختم ہو رہی ہے, پردہ ختم ہو رہا ہے, نمائش کا دور آ گیا. اور میں کہہ رہا ہوں, میری مائک سے بھی دور تک آواز آ رہی ہے, اب نقاب بھی نقاب نہیں رہا. اس نقاب کا کیا فائدہ جس میں نشے کو فراز جسم کے ظاہر ہو. دیدار لڑکی کی شادی ایک بے دین لڑکے سے ہو, ہر روز آج فلاں دوست کیا چل رہا ہے, آج فلاں دوست کیا چل رہا ہے, آج فلاں کیا چل رہا ہے, اور جا تو رہی تھی وہ بار بار کیا چہرہ دکھاؤ. بڑا مسئلہ ہے بھائی. اس نے تنگ آ کر اپنے بھائی کو خط لکھا کہ تم نے کس بے دین سے میری شادی کر دی کہ جس کے گھر میں پردے کا چلن بھی نہیں. تو اس کے بھائی نے جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں اور اس مرض کا علاج میرے پاس ہے. چل وہ پہنچ گیا. اچھا آپ جانتے جب صالح صاحب آ جائیں تو کیا خاطر ہوتی ہے, کیا کھائیے گا, وہی جو مسلمانوں کی علامت ہے, جسے کسی بھی مرحلے میں مسلمان نے چھوڑا نہیں. یاد رکھیے گا, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ یہ کس کے لیے, وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں. غیبت کرنے والا گویا ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. اگر یہ گوشت چھوٹ بھی جائے, غیبت والا تو چھوڑ ہی نہیں رہتا, خوب کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کا بھال کرنا. اس نے کہا کہ بھائی کیا کھاؤ گے, کہا گوشت. کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں. صالح نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. چلنے لگا. بیوی سے اس نے کہا کہ مجھے تھیلا دو جس میں میں گوشت لے کر آؤں. تو صالح نے کہا کہ ایسا ہے کہ جلدی بہدوش صاحب یہیں پہ تو کساب کی دکان ہے, جائیں گے لے کر چلے آئیں گے. خیر ہو گئے, کساب کی دکان پہنچو, پہنچنے کا کہا بھائی گوشت مجھے چاہیے. کاٹا گوشت, گوشت کا لوتھڑا چاہا اس نے کہ بوٹی بنائے. صالح نے کہا ضرورت نہیں ہے اس کی,
گھر پہ باجی بنا لے گی، چاہا کہ پولیتھین میں گوشت ڈالے، اس نے کہا تھوڑی دور گھر ہے، گوشت کو کھلا ہوا لے کے چلتے ہیں۔ اب سالہ ہے، بات تو ماننی پڑے گی، ہاتھ میں بہنوئی صاحب کے گوشت کا لوتھڑا، دکان سے چند قدم آگے بڑھے، نیچے سے کتے نے بھونکنا شروع کیا، اوپر سے چیل اور کوے نے حملہ شروع کیا۔ بہنوئی صاحب کو غصہ آیا، زمین پہ گوشت کو پھینکا اور پھینک کے کہا تھا نا گوشت کو کھلا لے کے نہیں چلتے، کیا کہنے گوشت کو کھلا لے کے نہیں چلتے۔ اس نے کہا عقل ماری گئی ہے، جب 1 کلو گوشت کا لوتھڑا باہر نکلتا ہے تو یہ عالم ہوتی ہے، اگر جسموں کو بازار میں کیا کہنے جسموں کو بازار میں نمائش کے لیے لاؤ گے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لہذا عرض کر رہا ہوں، لیکن حملہ بھی کس نے کیا بے پردگی پر؟ کتا، چیل، کوا، یہ ہے حرام گوشت۔ گائے نے حملہ نہیں کیا، بھینس نے حملہ نہیں کیا، بکری نے حملہ نہیں کیا۔ جو اب تک اس انتظار میں کہ کچھ اور پڑھیں گے مولانا، یہ جملہ میرا سن لے، بھائی کوے نے حملہ کیا، چیل نے حملہ کیا، کتے نے حملہ کیا، یہ ہے حرام گوشت۔ گائے نے نہیں، بیل نے نہیں، بکری نے نہیں، پتا چل گیا جو بے پردگی کی طرف مائل ہو اس میں حرام ہوتا ہے۔ کیا کہنے جہاں حلال صفتیں ہو وہ بے پردگی کی طرف مائل۔ میرے بزرگان میری بات کی تائید کیجئے گا، کیا عجیب مرحلہ ہے، کتے نے حملہ کیا تو پتا چلا جو بے پردگی کی طرف مائل ہو اس کے مزاج میں کتے کی صفت ہوتی ہے، اور کتوں کو گھر میں نہیں بٹھایا جاتا۔ اپنے بزرگوں کو سلام کیجئے، اس لیے انہوں نے بیٹھک الگ بنائی تھی، گھر الگ بنائی تھی، انہیں پتا ہے گھر کے لائق کون ہے۔ محسوس کیا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، جو فائدہ دے، جو فائدہ نہ دے۔ مرنے والے نے اب تک کیا دیا؟ اب تک پہلا فائدہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب، دوسرے ہر قدم پہ 70 نے کیا ہے، تیسرے مرنے والے کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا آپ نے، جتنے بال آئے اتنی نیکیاں اور اتنے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ میری طرف متوجہ رہے، غسل دینے والے کو ہر قطرے پہ 100 نیکیاں، کس کی وجہ سے؟ مرنے والے کی وجہ سے، جس نے کفن میں چھپا کے مدد کی۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اسے حشر کے دن وہ لباس عطا ہوگا کہ اہل محشر فخر سے دیکھیں گے، حیرت سے دیکھیں گے۔ توجہ کی آپ نے؟ اب تک فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، سبب کون ہے؟ جنازہ ہو گیا، بہت سارے مرحلے چھوڑے ہم نے، کچھ لوگوں کے منہ ہاتھ بندے، ہم تو جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے۔ پریشان مت ہوئیے گا، اگر کوئی جنازہ چھوڑ دے تو پریشان مت ہوئیے گا، ہمیں پتا چل گیا کہ جنازہ چھوڑنے والوں کا رشتہ کس سے ہے۔ کیا کہنے اب جنازہ تیار، پوری زندگی کھینچتے رہے، آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے، دولت میں نہ بڑھے، اس میں نہ بڑھے، اس میں نہ بڑھے۔ اللہ نے کہا پوری زندگی جس کا ٹانگ کھینچتے رہے، مرنے کے بعد اگر اسے کاندھے پہ نہ اٹھواؤ۔ اب سنیے سوال، جو فائدہ دے وہ زندہ، جو فائدہ نہ دے۔ امام فرماتے ہیں مرنے والے کا جنازہ آپ نے کاندھے پر اٹھایا، جب تک جنازہ دائنے کاندھے پر ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے گناہ معاف کر۔ کس کے؟ جو اس نے کاندھا اٹھایا ہے، بائیں کاندھے پر رکھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کے گناہ معاف کر۔ ایک مومن کا جنازہ اگر کاندھے پر اٹھا لے تو گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اب جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک مومن کا جنازہ اٹھا لے تو گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ہم تازیہ حسین کا جنازہ سمجھ کے اب چلتے رہیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ اب مسلمانوں میں ایک بیماری آ گئی صاحب، مجلس تمام کرنے پا گیا، جنازے میں بکتے ہوئے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کبھی چپ ہی نہیں ہوتے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ یا نبی اللہ میرے رزق میں بہت کمی ہے، جبکہ پہلے بہتر تھا۔ نبی فرمایا تو جنازے میں بات کرتا ہے،
تو جنازے میں جن لوگوں نے کاندھے پر رکھا وہ آگے بس بھائی، باقی پیچھے والے کوئی موبائل پہ لگائے، کوئی پوچھ رہا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا، فرشتے دیکھ کے ہنستے کتنا بڑا بے وقوف ہے، یہ تو ایسے بے خبر ہے کہ یہاں یہی آیا اسے نہیں آنا۔ توجہ کیجیے گا، کاندھے پہ جنازہ لے کے چلے، آگے نماز میت ہونے لگی، واحد نماز فقہ جعفری میں نماز میت جس میں چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا، آگے مولانا پڑھائیں گے، پیچھے آپ کو پڑھنا ہے یعنی دہرانا ہے۔ پوری زندگی مولانا صاحب آگے، مجلس میں مولانا آگے، نماز میں مولانا آگے، نظر میں مولانا آگے، فاتحہ میں مولانا آگے، شادی میں مولانا آگے، مولانا آگے آگے۔ اللہ کبھی ہم بھی آگے آئیں گے، اللہ نے کہا پریشان مت ہو، جب تو مر جائے گا تو آگے ہوگا مولانا پیچھے ہوگا۔ کیا کہنے کیا کہنے، جنازہ آگے ہوتا ہے چھوڑا سا اس کے، اب جنازہ تیار ہو گیا، اس پہ حکم ہے کہ دہراؤ۔ کیوں دوہرا رہا میرے اللہ؟ کہا میں فطرت کا خالق کو جانتا ہوں۔ آخری تکبیر میں مولانا نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میرے اللہ اس مرنے والے کی اچھائی کے علاوہ میں کچھ، مجمع نے پیچھے سے کہا اللہم، دہرایا نا، مجمع نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میرے اللہ اس مرنے والے کی اچھائی کے علاوہ ہم کچھ، اللہ سے کہہ رہا ہے ملا سے نہیں، کیا کہہ رہا ہے اس مرنے والے کی اچھائی کے علاوہ، اس مرنے والے کی اچھائی کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب چوراہے پہ کھڑا ہو کے مرنے والے کی غیبت کرنے لگے تو سمجھ جائیے گا یہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پہ کڑوی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، ہو گئی۔ اب نماز میت کا ثواب سنے، پوری مجلس کا میں حسر دینے لگا اس نماز میت۔ امام فرماتے، چھٹے امام فرماتے حدیث والا فرماتے ہیں کہ جو کسی مرد مومن و مومنہ کی نماز میت پڑھے، اللہ 70,000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ وہ نماز کی جگہ سے لے کر گھر تک جائے، وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبب کون ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ اب تک نقصان پہنچا کچھ نہیں نا؟ اتنی دیر سے مولوی بول بھی رہے ہیں، آپ ساتھ بھی دے رہے ہیں، یہ زندہ ہے، زندہ ہے، اللہ میاں یہ زندہ ہے تو چپ چاپ زندہ ہے، اعلان ہوگا بھئی، اعلان تو ہونا چاہیے یہ زندہ ہے یا مردہ، یا 2 مرتبہ ہوگا، 1 مرتبہ مجمع میں ہوگا، 1 مرتبہ تنہائی میں ہوگا، پورا مجمع تھا، مردے کو لٹایا گیا، آواز دی گئی مولانا کہاں ہے؟ مولانا نے کتاب کو اٹھایا اور آنے کے بعد ایک آدمی قبر میں لیٹا تھا، اس نے مرنے والے کے شانے کو پکڑا، مولانا نے کہا اسماعیل سونا سمجھ، یہ ہلا ہلا کے بتاتا ہے، ہلایا زندوں کو جاتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ اسماعیل سن، آخری مرتبہ یہ 1 مرتبہ سب کے سامنے، اور 1 مرتبہ جو فائدہ دے جو فائدہ نہ دے۔ چلنے لگے ہو، مٹی ڈال دی، مٹی ڈالنے میں بھی مسلمانوں کا بس چلے نا صاحب، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مٹی ہم ہی دیتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو سلامت رکھے، امت مسلمہ کو سلامت رکھے جس کا ہر عمل لاجیکل ہے۔ مٹی دینے میں اپنے بچوں کو لے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ مٹی دینے کا طریقہ کیا ہے۔ لے جائے، دے دی مٹی، چلتے وقت یاد رکھنا یہ ہماری یہاں حکم ہے کہ قبر کے اوپر فشار کے ساتھ انگلی رکھ کر انا انزلنا کی تلاوت ہو، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ شروع کی درجہ ہوگا سرحانے سے، نازک انگلیوں والے سلنگ کے ایسے رکھا کنکا کہ مٹی لگ نہ جائے۔ کب تک بچوں کی مٹی سے آنا اسی میں پریشر کے ساتھ۔ اب سنیے گا کہ سب خدا کی کیا مرحلہ ہے، جو فائدہ دے وہ زندہ دے، فائدہ نہ دے جو 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھے اسے 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ شکریہ ادا کرو مرنے والے کا، یہ مرتے مرتے تمہیں 7 ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ کسے؟ سبب کون ہے؟ اب ایک حدیث سنیے،
امام فرماتے کہ اگر مومن کے فائدہ کیا اس کا، مجھے کیوں کہا گیا؟ کہ جب تک مومن کی انگلیوں کے نشان قبر پر رہیں گے اللہ قبر پہ عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ قبر پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تب تک جب تک مومن کی انگلیوں کے نشان کہنے دیجیے، جب مومن کی انگلی کے نشان ہو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، تو جس کی قبر میں امیر المومنین